پر رونق افروز پیر طریقت سید یوسف باپو مدظ اللہ العالی، پیر طریقت سید احمد حسین باپو جملہ ہے تنی سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنی سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، اور تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، اور دندان و لبو زلف رخ شاہ کے فدائی، دندان و لبو زلف رخ شاہ کے فدائی، ہے در عدن لعل یمن مشک ختن پھول، اور دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آج کی یہ محفل خوبصورت محفل برادر ذی قدر حضرت سید وارث باپو مدظ اللہ العالی کی دختر نیک اختر، ان کی شادی کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، بہت بڑی تعداد میں سادات کرام علماء کرام موجود ہیں، اور ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ منبر پر جو لوگ سادات اور معزز علماء موجود ہوتے ہیں ان کے نام کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرنا یہ اہل سنت کا قدیم طریقہ ہے، لیکن سارے سادات کے نہ مجھے نام معلوم ہے، نہ علماء کے نام سب کے معلوم ہے، کچھ کے معلوم ہے تو سب کے نام لے بھی نہیں سکتے کیونکہ وقت کی قلت دامنگیر ہے، تو میں معذرت چاہتے ہوئے تمام سادات علماء اور اپنی معزز عوام کی نظر ایک شعر کرتا ہوں، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں، یہاں کوئی کسی سے
کم نہیں شکار ماہ کہ تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں؟ ترک کسے کر سکتا ہوں کیونکہ سب کے لیے تو کہا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آج کی یہ محفل چونکہ خاص شادی کے موقع پر وارث باپو نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ کو آنا ہے، اور چونکہ سید بادشاہ کا حکم تھا تو میرے بھائی عبدالرزاق بھائی نے کہا کہ آپ کو آنا ہی ہے، اور آج حاضری ہو گئی۔ سید کی بیٹی کا نکاح ہونے والا ہے، اور میں آج یہ چاہتا ہوں کہ کیونکہ سید کی بیٹی کی رخصتی شادی کا موقع ہے تو آج پوری گفتگو اللہ کی توفیق سے میں صرف بیٹی کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بیٹی کیا ہے؟ بیٹی جنت ہے، بیٹی رحمت ہے، بیٹی قوم کی آبرو ہے، بیٹی ملت کی آبرو ہے، بیٹی قوم کے اظہار کا خوبصورت ذریعہ ہے، بیٹی باپ کا زیور ہے، بیٹی باپ کے لیے زینت ہے، بیٹی باپ کا وقار ہے، بیٹی باپ کی عظمت ہے، بیٹی قوم کی عظمت ہے۔ جس قوم کی بیٹیاں زینب کی طرح ہو جائیں اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے، جس قوم کی بیٹیاں شہربانوں کی طرح ہو جائے اس قوم کے اندر اللہ اکبر زین العابدین جیسے شہزادوں کا وجود پایا جاتا ہے، جس قوم کی بیٹیاں ام الخیر جیسی ہو جائے اس قوم کو پھر عبد القادر جیلانی ملتے نظر آتے ہیں، جس قوم کی بیٹیاں بی بی ام الورا کی طرح ہو جائے پھر اس قوم کے اندر سرکار غریب نواز جیسی ہستیوں کا وجود نامدار پایا جاتا ہے۔ بیٹی کیا ہے؟ جب بیٹی سنورتی ہے تو پورا معاشرہ سنورتا ہے، بیٹی جب سنورتی ہے تو پورے معاشرے میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ جب بیٹا پڑھتا ہے تو فرد پڑھتا ہے، بیٹی پڑھتی ہے تو پورا سماج پڑھتا ہے، پورا معاشرہ پڑھتا ہے۔ بیٹوں کے بگڑنے سے وہ نقصان نہیں ہوتا جو بیٹیوں کے بگڑنے سے نقصان ہوتا ہے۔ بیٹی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا تو جائے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا تعارف جس چیز سے کرایا ہے وہ شان والی چیزوں سے کرایا ہے۔ مثال کے طور پر حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں معلم بن کر کے آیا ہوں۔ ایک خاص بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ٹیچر استاد معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اگر سب کی استادی کو آپ اختتام پر لے جائیں تو کڑی در کڑی در کڑی سب کی استادی کی جا کر جہاں ختم ہوتی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کیوں دیکھیں میرے استاد کوئی ہیں، ان کا بھی کوئی استاد ہوگا، ان کا بھی کوئی استاد ہوگا، ان کا بھی کوئی استاد ہوگا، ان کا بھی کوئی استاد ہوگا۔ اگر میں یہاں پر اپنے حافظے کو، میرا حافظہ زیادہ اچھا نہیں ہے لیکن اگر میں اس کو ایک ترک سے لے کر کے جاؤں استادی کی سند کے اعتبار سے تو اس طرح سے ہم لے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میری استادی کی سند میرے مرشد سے ملتی ہے، ان کی سند ان کے مرشد، اب وہاں پر حضور سیدی مفتی اعظم آ جاتے ہیں، ان کے استاد امام اہل سنت امام احمد رضا آ جاتے ہیں، ان کے استاد سید آل رسول احمدی آ جاتے ہیں، ان کے استاد حضور سیدی سرکار حضرت حمزہ عینی آ جاتے ہیں، ان کے استاد حضرت اچھیمی آ جاتے ہیں، ان کے استاد حضرت شاہ برکت اللہ عشقی پریمی آ جاتے ہیں، ان کے استاد حضرت شاہ محمد ہیں، ان کے استاد شاہ احمد ہیں، ان کے استاد حضرت شاہ فضل اللہ ہیں، اسی طریقے سے ان کے استاد حضرت سیدی جو ہے وہ جمال الدین ہیں، ان کے استاد حضرت سید ابراہیم ایرجی ہے، ان کے استاد حضرت شاہ بہاؤالدین انصاری ہیں، ان کے استاد حضرت سیدی محمد احمد اور یہ حضرات ہیں، اسی طریقے سے ان کے استاد حضرت اوپر جا کر کے سیدی عبدالرزاق ہیں، ان کے استاد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں، ان کے استاد حضرت ابو سعید مخزومی ہیں، ان کے استاد حضرت سیدی عبدالواحد تمیمی ہیں، ان کے
استاد حضرت سیدی سرکار حضرت ابوبکر شبلی ہیں، ان کے استاد حضرت سیدی جنید بغدادی ہیں، ان کے استاد حضرت سری سکتی ہیں، ان کے استاد حضرت سری سکتی کے استاد حضرت سیدنا المعروف کرکی ہیں، ان کے استاد حضرت امام علی رضا ہیں، ان کے استاد حضرت سیدنا امام جعفر صادق ہیں، ان کے استاد حضرت سیدنا امام جو ہے وہ باقر ہیں، ان کے استاد حضرت سیدنا امام زین العابدین ہیں، ان کے استاد حضرت سیدنا امام الحسین ہیں، ان کے استاد حضرت سیدنا امام علی باب مدینۃ العلم ہیں، ان کے استاد محمد رسول اللہ ہیں، اور ان کے استاد الرحمن علم القرآن خداوند قدوس ہیں۔ درمیان میں کچھ واسطے چھوٹ سکتے ہیں یا کچھ نام آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن بات حضور تک جاتی ہے، اور حضور کا مخلوق میں کوئی استاد نہیں، ان کا استاد خداوند قدوس ہے۔ یہ علم کی تصوف کی یہ اسلام کی سندیں ہیں جس کو آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پہلے طالب علم بن کر آتا ہے، پہلے وہ شاگرد بن کر آتا ہے۔ جو بھی بندہ ہوگا پہلے شاگرد ہوگا پھر استاد ہوگا۔ جیسے جو پیدا ہوا اس نے تقوی علی باغی پڑھی، شاگرد کسی کا ہوا، اخلاق سیکھا، کردار سیکھا، لیکن رسول اللہ کی تنہا ذات ہے، وہ کبھی طالب علم نہیں رہے کسی مخلوق کے۔ انہوں نے کسی سے علم نہیں سیکھا، مخلوق میں انہوں نے علم سیکھا ہے تو اپنے اللہ وحدہ لا شریک سے سیکھا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں حضور ڈائریکٹ استاد بن کر کے آئے، حضور پڑھ لکھ کر کے آئے، حضور پڑھے لکھے آئے، اور حتیٰ کہ اتنا پڑھ کر آئے کہ جب لانے والے جبریل لاتے ہیں الف لام میم تو حضور مسکراتے ہیں، جبریل حیران ہو کر کہتے ہیں میں لایا، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا سمجھا؟ کہا جبریل یہ کسی کے سمجھنے کا ہے ہی نہیں، یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان اخلاص ہے۔ تو حضور نے جو بھی چیز کہی، بات دور نکلی لیکن بات کہنا، جو بھی چیز کہی بڑی کہی کہ حضور اپنی طرف جب شان بیان کرتے تو بڑی چیزوں سے، جیسے کہا نا کہ میں معلم ہوں، پھر فرمایا میں انا قائد المرسلین، میں سارے نبیوں کا سردار ہوں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ اسی طریقے سے فرمایا میں وہ ہوں جو شفاعت کروں گا اور میری شفاعت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ اس طرح سے حضور نے ہر بات شان والی بیان کی۔ اب حضور کہتے ہیں بیٹی پر بات ہونی ہے نا، آقا فرماتے ہیں میں بیٹیوں کا باپ ہوں۔ یہ بات کہنا چاہتا تھا اصل، جس پر آپ کی شاید توجہ نہ ہو سکی۔ حضور نے ہر بڑی بات اپنی شان کے حوالے سے خود بیان کی کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، کیونکہ چھوٹی بات تو وہاں ہے بھی نہیں، وہاں کوئی فضیلت چھوٹی نہیں ہے، ہر فضیلت بڑی ہے، لیکن حضور ناز کر رہے ہیں، حضور ناز کر رہے ہیں یہاں سے لے کے وہاں تک۔ خواتین مجمع میں تو وہ بھی سن لیں، اللہ کے رسول نے جس چیز پہ ناز کیا ہے، حالانکہ وہ بیٹوں کے بھی باپ ہیں اور ان کے بیٹے کوئی معمولی نہیں، ان کے بیٹے کوئی معمولی شان کے نہیں۔ ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے، ایک بیٹے کا نام قاسم ہے جو بچپنے میں وصال فرما گئے، اور دوسرے دو بیٹے جن کو قرآن نے بیٹا کہا۔ میرا رب فرماتا ہے ابناءنا و ابناءکم، یا ابناءنا کی تفسیر میں ظاہری باطنی ہر اعتبار سے یہ بیان کیا گیا کہ جن کو ابناءنا کہا ان میں سے ایک امام حسن ہے، ایک امام حسین ہے، دونوں کا کوئی جواب نہیں، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بیٹوں کا باپ ہوں، کیا فرمایا میں بیٹیوں کا باپ ہوں۔ جس دور میں فرمایا اس دور میں بیٹی کو نحوست سمجھتے تھے، اس دور میں بیٹی کو
शैतानत समझते थे, उस दौर में बेटी को बेबरकती समझते थे। उस दौर में बेटी पैदा होती तो लोगों के चेहरे उतर जाते थे। आज भी कुछ बदबख्त लोग हैं जिनके चेहरे बेटी की पैदाइश पर उतर जाते हैं। आज भी कुछ लोग हैं जो बेटियों को दूसरे नंबर का दर्जा देते हैं। आज भी कुछ लोग हैं अगर बेटा पैदा हो तो फुदकता फिरेगा, मेरे यहाँ बेटा आया है, मेरे यहाँ बेटा आया है, मेरे यहाँ बेटा आया है। लेकिन अगर बेटी पैदा हो तो ना पड़ोसी को पता चले, ना दोस्तों को पता चले, ना अहबाब को पता चले। बेटियों की पैदाइश पर शर्मिंदा होने वालों, मेरे नबी ने फरमाया मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बन करके आया हूँ। तो बेटी के बाप होने में कोई तो फजीलत होगी, बेटी के बाप होने में कोई तो अजमत होगी, बेटी के बाप होने में कोई तो बुजुर्गी होगी। हुजूर फरमाते हैं मैं बेटियों का बाप बनकर आया हूँ। और या रसूल अल्लाह क्यों ना हो, आपको हक है, आप ये कह के बेटियों का बाप बनकर आया हूँ, इसलिए कि आपकी बेटियां और बिलखुसूस आपकी बेटी अल्लाह ने उस जात की बनाकर भेजी कि किसी की बेटी ऐसी हो नहीं सकी, क्योंकि आपकी बेटी वो है कि जिसके हुजरे में सैयदुल मलाइका जिब्रील आते हैं, वो बगैर इजाजत नहीं आते, बेइजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने वाले में। बेटी ने करबला सजाया, आपकी बेटी ने करबला संभाला, आपकी बेटी ने उनको तैयार किया कि क़यामत तक अल्लाह का दीन जिनकी वजह से महफूज हो गया। हुजूर फरमाते हैं मैं बेटियों का बाप बन करके आया हूँ। हुजूर फरमाते हैं मैं बेटी के बाप होने की फजीलत क्या है, बेटी के बाप होने की फजीलत क्या है। हुजूर की महफिल सजी है, हुजूर की महफिल सजी हुई है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम सहाबा से कहते ऐ मेरे सहाबा, जिसने 3 बेटियों का बाप बनना जिसको नसीब हुआ, जो नहीं है उनकी अपनी मर्जी है, जो है उन्हें मुबारक। जिन नौजवानों की शादियां नहीं हुई उनकी भी तवज्जो, जिन बहनों की शादियां नहीं उनकी भी, इसलिए कि आजकल तो इतना तरक्की याफ्ता दौर है कि जब शिकम में बच्चा आता है तो जदीद सामानों के जरिए से अल्ट्रासाउंड हो, सोनोग्राफी हो, क्या क्या बलाएं खुदा जाने, उसके जरिए से मालूम करते हैं पेट में बच्चा है कि बच्ची है। बच्चा होता है तो उसे पलने दिया जाता है, और बच्ची होती है तो उसे वहीं पर काट करके टुकड़े टुकड़े करके उसको खत्म कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, बेटी ने आकर तुम्हारा नुकसान क्या करना है, बेटी ने तो फायदा ही पहुंचाना है। मैं बात बाद में आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ दिल का दर्द उन सख्त दिल बहनों के दिल के दरवाजे तक पहुंचाना चाहता हूँ जो बेटियों से नफरत करती है, शौहर से कहती है कि बेटी आ गई है पेट में, उस बदबख्त को गिरा दिया जाए। मैं कहता हूँ मेरी बहन, आखिर उस बच्ची ने पैदा होने से पहले तेरा नुकसान क्या किया था, तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने उसको छुरी से काटा, तूने उसको चमचों से काटा, तूने पेट में उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। अबू जहल ने जो काम न किया, अबू लहब ने जो काम न किया, वो काम तूने किया। इसलिए कि अबू जहल और अबू लहब तो बेटी को पैदा होने के बाद जिंदा दफन करते थे, पैदा होने के बाद दफन करते थे। तूने बेटी को पैदा होने से पहले पेट में काटा, पेट में टुकड़े किए, और तूने उसको दफन भी नहीं किया, तूने उसको गटरों में बहाया, तूने उसको पानी में बहाया, तूने उसके साथ ये जुल्म किया। सुन लो, एक बहुत अहम राज से पर्दा उठाता हूं। एक बहुत बड़े सूफी ने मुझे बताया था कि जिन खानदानों में औलाद पैदा नहीं होती, दिल पे लिख लेना, जिन खानदानों में औलाद पैदा नहीं होती, जो औलाद के लिए भटकते रहते हैं, उनकी ऊपर की नस्लों में कहीं तो बेटी पैदा होने पर नाकदरी की गई है।
اس لیے اللہ نے اس خاندان سے اولاد کو چھین لیا ہے. مزاروں پہ جا کر اولاد کی بھیک مانگتے ہو. علماء سے کہتے ہو, پیروں سے کہتے ہیں کیوں, آخر لا ولد کیوں ہو؟ 2% اللہ کے امتحان میں, باقی 98% لوگ. جب بیٹی کی پیدائش پر تم روک لگاتے ہو تو اللہ وہاں سے اولاد کی پیدائش ختم کر دیتا ہے. آنے دو, نہ روکو, اس لیے کہ ہر آنے والا اپنی تقدیر لے کر آتا ہے, اپنا مقدر لے کر آتا ہے. تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم کسی کو کھلاؤ؟ قرآن کہتا ہے تو خود نہیں کھا سکتا, تو دوسرے کو کیا کھلائے گا؟ وہ اللہ ہے جو تجھے بھی کھلاتا ہے اور انہیں بھی کھلاتا ہے. اپنی دقیانوسیت کا خاتمہ کرنا, اپنی دقیانوسیت کا علاج کرنا, جہالت کی وادیوں سے نکلو, اسلام کے نور کی طرف آؤ. ارے ظالموں, اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیٹی بچاؤ, بیٹی پڑھاؤ, جو بیٹیوں کو چتاؤں پر جلا چکے ہیں, اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں. کلمہ پڑھنے والوں کو کیا ہو گیا, نبی کا دامن پکڑنے والوں کو کیا ہو گیا کہ وہ بیٹیوں کو پیٹ میں کاٹ کاٹ کے گٹروں میں پھینکوا رہے, گٹروں میں پھینک رہے. یہ ظلم نہ کرنا, ورنہ آپ کو بتا دوں قیامت کے دن وہ بچے جو ماں کے پیٹ سے گرا گرا کر کے گٹروں میں پھینکوائے گئے تھے, ماں کے پیٹ سے گرا گرا کر کے گٹروں میں بہائے گئے تھے, جب قیامت کا دن ہوگا تم نمازی بھی ہوں گے, تم حاجی بھی ہوں گے, تم غازی بھی ہوں گے, تم سب کچھ ہوں گے. جب تم یہ سوچ رہے ہوں گے میں نے تو تہجد بھی پڑھی ہے, میں نے تو نمازیں بھی پڑھی ہے, میں نے تو عبادتیں بھی کی ہے, میں نے تو ریاضتیں بھی کی ہے, 16 سیدوں کے روزے بھی رکھے, 13, 14, 15 ایام 20 کے روزے بھی رکھے. اے میری بہن, پرس میں پنسورا لے کر گھومنے والی میری بہن, اور ہر سال حج عمرہ پہ جانے والے میرے بھائیوں, جب تم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اٹھو گے اور اس کے بعد اپنی نیکیوں کا خیال کرتے اٹھو گے, تو اس وقت جن بچوں کو تم نے ماں کے پیٹ سے گرایا تھا وہ بچے بغیر سر کے اٹھیں گے اور اللہ سے کہیں گے انصاف, انصاف, انصاف. آج عدل کا دن ہے, آج انصاف کا دن ہے, مولا انصاف چاہیے. اللہ فرمائے گا آج عدل کیا جائے گا. بولو کیا انصاف چاہیے؟ اللہ سے وہ بچے جو بغیر سر کے اٹھیں گے, جن کو ماں کے پیٹ سے گرا دیا گیا ہوگا, جن کو ماں کے پیٹ سے ختم کر دیا گیا ہوگا, وہ کہیں گے مولا ہمارے ظالم ماں باپ سے پوچھ ہم نے ان پہ کیا ظلم کیا تھا, ہم نے ان کا کیا بگاڑا تھا, جنہوں نے پیدا ہونے سے پہلے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر قتل کر دیا تھا, ہمیں ماں کے پیٹ سے گرا دیا تھا. آج ہم انصاف چاہتے ہیں, تیری عدالت میں سب کا انصاف ہو رہا ہے. سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے نا, تو تو اس کا بھی آج بدلہ دے رہا ہے. تو مولا ہم تو انسان ہیں, ہمیں بھی بدلہ چاہیے. ہمارے ماں باپ سے پوچھا جائے کہ ہم نے ان کا کیا بگاڑا تھا, کیا ہم ان کے حصے کا کھانے کے لیے آئے تھے, کیا ہم ان کے حصے کا پہننے کے لیے آئے تھے, کیا ہم ان کے حصے کی زمین پہ رہنے کے لیے آئے تھے, ہم نے ان کا بگاڑا کیا تھا. آج انصاف چاہیے. اللہ فرمائے گا فرشتوں سے ان کے ماں باپ کو حاضر کرو, اور اللہ کی عدالت میں ان ظالم ماں باپ کو حاضر کیا جائے گا جنہوں نے بچوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کر کے گٹروں میں پھینکوا دیا تھا. اللہ اکبر. پھر اللہ فرمائے گا بتاؤ تم نے ان کو قتل کیوں کیا تھا؟ کوئی جواب ہوگا آپ کے پاس, میری بہنوں کے پاس کوئی جواب ہوگا جو ٹی وی کے سیریلوں کے اندر بیٹیوں کی نحوست کو دیکھ کے بیٹیوں کی دشمن بن گئی, فلموں کے اندر بیٹیوں کی نحوست کو دیکھ کے بیٹیوں کی دشمن بن گئی. ہم سیریل کے اور فلموں کے پابند نہیں ہے, ہم محمد الرسول اللہ کے قانون کے پابند ہیں, ہم مصطفیٰ جان رحمت کے قانون کے پابند ہیں. سیریل اور فلموں کو دیکھ کر ہم زندگی کا طریقہ نہیں سیکھتے. زندگی کا طریقہ سیریلوں سے وہ سیکھتا ہے جس کے پاس رسول اللہ کی زندگی نہیں. میرے نبی کی اتنی خوبصورت زندگی میرے پاس موجود ہے, میں نچنیوں سے کیا سیکھوں؟ یہ نچنیے تو ہمارے پیروں کی جوتیاں اٹھانے کے قابل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے ہاتھوں میں محمد کا تارا ہو اس سے فضیلت کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. ہم نبی کے ماننے والے, ہم نبی کے چاہنے والے, ہم نبی کے غلام ہیں, لیکن تم نے اپنی عظمت رفتہ کو فراموش کیا, تم نے اپنی عظمتوں کو پامال کیا. تمہاری اپنی حیثیت کیا یہ تو سوچو.
جس کو اللہ یا ایھا الذین آمنوا کا لقب عطا کرے، جس کے سر پہ تاج کرامت اللہ سجائے. اللہ اکبر. ایک ایک مومن پر خدمت کے لیے 60 فرشتے اللہ مقرر کرے. تم اپنی عظمت نہیں سمجھتے؟ پاگلوں کو دیکھ کے تم بھی پاگل ہو رہے ہو، جانوروں کو دیکھ کے تم بھی جانور ہو رہے ہو، یہود و نصارہ مشرکین کو دیکھ کے اپنی حیثیت پامال کر رہے ہو. تم سے بڑا بھی کوئی وی آئی پی ہے محمد الرسول اللہ کے غلاموں، جس کی خدمت پہ 60 فرشتے ہو. اپنی عظمت تو سمجھو. تم رات کی تاریکیوں کے اندر پاپ کے مناظر دیکھنے کے لیے نہیں، تم تو رات کی تاریکیوں میں آنسو بہانے کے لیے ہو. تم گیم کھیلنے کے لیے، پب جی کھیلنے کے لیے، تم موبائل پر گیم کھیلنے کے لیے نہیں، تم تو اپنی انگلی کے اشارے پر نظام کائنات بدلنے کے لیے ہو. جو انگلیاں کسی پہ پاپ کی وجہ سے نہیں اٹھتی، قدرت ان انگلیوں میں اتنی تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اٹھتی ہے تو کائنات کا نظام بدلتا ہوا نظر آتا ہے. دیوان کانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. اپنی عظمت کو سمجھو. تم محمد الرسول اللہ کے غلام ہو. تم چاہو تو کسی کو جنت خیرات میں دے دو، تم چاہو تو کسی کو جنت بیچ دو، تم چاہو زمین میں پیر مارو تو سونا اگلے، لیکن شرط ایک ہے، تم محمد الرسول اللہ کے غلام بنو. آپ کہیں گے امین القادری کیا ہم نبی کے غلام نہیں؟ میں نے کہا رونا تو اسی پر ہے. غلامی کا تصور سمجھے نہیں آپ تو. غلامی اس کو سمجھتے کہ میں غلام ہوں. ایسے غلام نہیں بنتے. غلامی کا تصور یہ ہے کہ میرا نام بھی میرا نہیں، جو محبوب چاہے گا وہی میرا نام ہوگا. چلنا بھی میرا نہیں، محبوب جدھر سے چلانا چاہے گا وہی ہوگا. ارے نبی کی غلامی کرنے نکلے، کم از کم مجنو کو دیکھ لیتے، مجنو کو دیکھ لیتے. مجنو سے کسی نے پوچھا اس گلی سے کیوں نہیں جاتے؟ مجنو سے کسی نے پوچھا اس گلی سے کیوں نہیں جاتے؟ کہا اس گلی میں میری لیلا کا دشمن رہتا، اس گلی میں کیسے جاؤں؟ بہت عشق و محبت کی باتیں کرنے نکلے. رسول سے عشق، رسول سے عشق. کیا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ پاگل پن ہے. اس نے ایک عورت سے پیار کیا مجنون نے، اور کہتے اس گلی میں میری لیلا کا دشمن رہتا ہے، میں وہ گلی میں جانا حرام سمجھتا ہوں. اس کو ایک عورت سے پیار ہوا تو وہ گلی میں جانے کو حرام سمجھتا ہے جس میں لیلا کا دشمن رہتا ہے. اور تم نے تو اپنے موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر لگا رکھی ہے جو تمہارے نبی کا دشمن ہے. تم نے رات رات پر اس کے گانے سننے جو تمہارے نبی کا دشمن ہے. تم نے چہرہ اس کی طرح بنانا ہے جو تمہارے نبی کا دشمن ہے. شادیوں میں تمہارے گھر سے اس کی آواز آنا ہے جو تمہارے نبی کا دشمن ہے. تم نے ڈی جے میں اس کی آواز لگانا ہے جو تمہارے نبی کا دشمن ہے. نبی کے دشمن سے ٹچ رہ کر، نبی کے دشمن سے وابستہ رہ کر نبی کی غلامی کا دعویٰ سچا ہے. ایک دن میں درجنوں مرتبہ رسول اللہ کے دل کو چھلنی چھلنی کرنے والوں، چہرہ نبی کے دشمنوں کی طرح، گھر کا ماحول نبی کے دشمنوں کی طرح، بولنا نبی کے دشمنوں کی طرح، چلنا نبی کے دشمنوں کی طرح، لباس نبی کے دشمنوں کی طرح. کون سی نبی کی غلامی کی ہے؟